خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے مستقبل کو سوچئے اور یہ 3-4-5 امیدواروں کے کھڑا ہونے کے رواج کو اب اس الیکشن میں اجازت مت دیجیے۔ تمام مظلوم طبقات کو متحد ہو کر اپنی سیاسی طاقت بنانا چاہیے اور نوجوانوں کا جوش سمجھ میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں وہ سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو پرفارمنس ہے ان سے۔ ویسی صاحب ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ حکومت بنا لیں، تو وہ پھر وہ فائدہ زیادہ پہنچے گا یا نقصان زیادہ پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو میں اپنی زبان سے کھول کر کہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ 2022 میں سب سے بڑا راجیہ اتر پردیش ہے اور اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی بھی 18% کے قریب ہے اور تمام ہی پارٹیاں سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کو سادھنے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کہیں لنچنگ ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سیکولر پارٹیاں پوری طرح سے خاموش ہیں۔ اگر اسی طرح کی گھٹنا کسی دلت کے ساتھ ہوتی ہے تو آپس میں ہوڑ لگ جاتی ہے کس طرح سے اس کے گھر پر پہنچا جائے، معاوضہ دیا جائے، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں چاہے پولیس کے ذریعے انکاؤنٹر کی بات ہو، ابھی کئی معاملے سامنے آئے حالیہ دنوں میں، تو ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس ووٹ کی ہے اور جب الیکشن آتا ہے تو جہاں مسلم پاپولیٹڈ علاقے ہیں وہاں پر 4-5 مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بی جے پی جیت جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں مسلم کمیونٹی سے یہ اپیل کروں گا، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے مستقبل کو سوچئے اور یہ 3-4-5 امیدواروں کے کھڑا ہونے کے رواج کو اب اس الیکشن میں اجازت مت دیجیے۔ یہ خودکشی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ووٹ بٹا جو کہ اینٹی فیشزم ووٹ ہے، میں صرف مسلم ووٹ نہیں کہتا، جو فاشسٹ طاقتوں کے خلاف جو ملک کا ووٹ ہے، مزدوروں کا بھی ووٹ، کسانوں کا بھی ووٹ ہے، او بی سی کا بھی ووٹ ہے، ایس سی ایس ٹی کا بھی ووٹ ہے، مسلمز کا بھی ووٹ ہے، کرسچنز کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، یہ ایک میجورٹی ہے۔ یہ اگر اس وقت کنسولیڈیٹ ہو کر ہر جگہ پر یہ دیکھے کہ کون سی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک کو ان لوگوں سے چھٹکارا دلا سکے، تو چاہے ہم اس پارٹی کے پرفارمنس سے یا پالیسیز سے 100% ایگری نہ کریں، لیکن اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہم اس کو ووٹ کریں۔ باقی آگے تمام مظلوم طبقات کو متحد ہو کر اپنی سیاسی طاقت بنانا چاہیے۔ یہ تو اب بالکل لازم ہے، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن تمام مظلوم طبقات کو متحد ہو کر اپنی ایک سیاسی طاقت بنانی چاہیے، مگر اس الیکشن میں اس کا ابھی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اسدالدین اویسی صاحب جو وہاں پر جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میرے جواب میں وہ سب آ گیا۔ ووٹ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اویسی صاحب ہمارے پرسنل بورڈ کے بھی ساتھی ہیں، میرے ذاتی طور پر بھی ان سے تعلقات ہیں اور وہ بہت باصلاحیت آدمی ہے، ڈائنامک شخصیت ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہزار جذباتیت ہو نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کا جوش سمجھ میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں وہ سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو پرفارمنس ہے ان سے۔ لیکن اس وقت غصے کا وقت نہیں ہے، اس وقت عقل مندی کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہمارے ووٹ ڈیوائیڈ ہوئے تو ظاہر ہے کہ اویسی صاحب ابھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ حکومت بنا لیں، تو وہ پھر وہ فائدہ زیادہ پہنچے گا یا نقصان زیادہ پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو میں اپنی زبان سے کھول کر کہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ایک بات وہ تمام پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میرے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میرے آنے سے بی جے پی نکل جائے گی۔ 2014 میں اتر پردیش میں نہیں تھا، 2017 میں نہیں تھا ودھان سبھا میں، اور ابھی 2019 لوک سبھا میں بھی نہیں تھا، پھر بھی بی جے پی آئی۔ میں اس وقت اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔
اس کے پیچھے RSS کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے BJP آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا ہے۔ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس الیکشن میں، آنے والے UP کے الیکشن میں بہت ہی سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا پڑے گا کہ ہم کو دل کی بھڑاس نکالنی ہے یا ایک بڑے خطرے کو فی الحال ٹالنا ہے۔ اچھا، ٹل جانے کے بعد سو نہیں جانا۔ مان لیجئے BJP کو UP الیکشن میں کامیابی نہیں ملی اور کوئی ایسی پارٹی جو اپنے کو سیکولر کہتی ہے وہ اس کی حکومت آ گئی، تو ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا گول اچیو کر لیا، اب ہم 5 سال کے بعد جب اگلا الیکشن آئے گا تب جاگتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو رزلٹ آنے کے اس شام ہی سے ہم کو اگلی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اگلے الیکشن تک کی، تو جو سماجی محنت کرنی پڑتی ہے سوشل ڈیموکریسی کے قائم کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے بہت صحیح کہا تھا، جس وقت انہوں نے کانسٹیٹیوشن پٹ اپ کیا اور پیش کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی تب قائم ہو سکتی ہے جب سوشل ڈیموکریسی قائم ہو جائے۔ تو سوشل ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مظلوم طبقات آپس میں پہلے متحد ہوں۔ تو یہ کام جو ہو بھی رہا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہونی چاہیے الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد، چاہے نتیجے پازیٹیو آئیں چاہے نیگیٹو آئیں، لیکن یہ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اور چونکہ میں اس کوشش سے تھوڑا بہت جڑا ہوا ہوں اور میں جان رہا ہوں کہ زمینی حالت ہے کیا۔ بعض لوگ BJP کو ووٹ ڈال رہے ہیں کسی پردھان کے ڈر سے، کسی مکھیا کے ڈر سے۔ یہ مجھے معلوم ہے گاؤں کی صورتحال کیا ہے، تو جب وہ لوگ اس ڈر سے تھوڑا سا ان کو نکلنے کی امید ہوگی تو ان کا ووٹ بھی شاید صحیح ڈائریکشن میں پڑے۔ تو اس کے لیے کس طرح سے گراؤنڈ پر کام ہونا چاہیے؟ کیا علماء اکرام کو بھی لوکل علاقے میں اس طرح کی کچھ مہم چلانی چاہیے کہ کس طرح سے آپ کو ووٹ؟ دیکھیے، جو لوگ اوپینین میکرز ہیں، جو پبلک کی رائے بنا سکتے ہیں، چاہے 100 آدمیوں کی، چاہے 200 آدمیوں کی، چاہے جمعے کی نمازیوں کی، ان علماء کو بہت محتاط زبان میں وہ یقیناً لوگوں کو رہنمائی دینی چاہیے۔ وہ اس طرح کی زبان تو نہ بولیں جیسی سیاسی پارٹیاں بولتی ہیں، ورنہ مسجد کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ان کو عوام کو ایجوکیٹ ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن کہا جاتا ممبر سے سیاست کی بات نہیں کرنی۔ اسی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، جی، اسی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حالات اتنے اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب پہلی جیسی بات شاید نہ رہے اور لوگ کچھ کہنے کی اجازت دے دیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ذرا محتاط زبان بولنی چاہیے، ایسے الفاظ بولنے چاہیے جس سے پیغام بھی پہنچ جائے اور ہم پر راجنیت کرنے کی کوئی الزام نہ لگے۔